ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، جون کی 27 اور ذی الحجہ کی 20 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ہل کونسل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر راخون نے کانفرنس ہال کونسل سیکریٹریٹ میں لداخ سسٹینیبل پالیسی 2022-2027 اور لداخ انڈسٹریل لینڈ الاٹمنٹ پالیسی 2023 کے لیے پروسیجر گائیڈ لائنز کے نظرثانی شدہ مسودے کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. اجلاس میں ایگزیکٹو کونسلر ریونیو کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پنسخ تاشی، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، سابقہ CEC فیروز احمد خان، کونسلرز کے علاوہ جنرل مینیجر انڈسٹری اینڈ کامرس کے علاوہ دیگر اسٹیک ہولڈرز بھی موجود تھے. اجلاس میں یونٹس کی رجسٹریشن، مراعات کی منظوری دینے کے طریقہ کار، مختلف مراعات کی منظوری کے لیے زمرہ وار طریقہ کار، تفصیلی پروجیکٹ رپورٹس کی لاگت پر سبسڈی، اسٹیمپ ڈیوٹی، رجسٹریشن فیس پر سبسڈی، ٹرانسپورٹ سبسڈی، گرین انرجی کی حوصلہ افزائی کے لیے امداد پر تبادلہ خیال کیا گیا. لداخ انڈسٹریل لینڈ الاٹمنٹ پالیسی کے بارے میں CC کارگل اور حلقوں کے کونسلرز نے بیک زبان UT لداخ کے صنعتی زمین الاٹمنٹ پالیسی کو مسترد کر دیا. موصوف نے کہا کہ پالیسی سیکشن 23 اور 42 LHDC ایکٹ سے براہ راست متصادم ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ زمین کے الاٹمنٹ کا اختیار لداخ کے دونوں ہل کونسل کے پاس ہے. CC کارگل نے یہ بھی کہا کہ لداخ کے نازک ماحولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی صنعتوں کے قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لداخ کے مقامی لوگوں کو ترجیح دیتے ہوئے صرف چھوٹے اور مائکرو انڈسٹریل یونٹس کو قائم کرنے کی اجازت ہوگی. اب سری نگر یا جموں جانے کی ضرورت نہیں. شہر کرگل میں مکمل ڈیلرشپ کے ساتھ HP کا دکان کھل چکا ہے، جہاں CP+ CCTV کیمرہ، کمپیوٹر سسٹم، لیپ ٹاپ، اسمارٹ کلاس روم ایکوپمنٹس، انٹریکٹیو پینل اور موبائل فون مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے. سرکاری دفاتر جیم کے توسط سے بھی خرید سکتے ہیں. ہمارا پتہ KA ٹریڈرز حیدری کمپلیکس بمقابل JK بینک برو. مزید جانکاری ان نمبرات سے حاصل کریں: 9797694908 یا 6005467801. UT لداخ انتظامیہ نے لداخ کے صارفین کے لیے PM سوریا گھر مفت بجلی یوجنا کے لیے اضافی ٹاپ اپ سبسڈی کو منظوری دے دی ہے. یہ اسکیم لداخ بھر کے گھروں تک رسائی اور بجلی کے استعمال کے طریقے میں انقلاب لانے، سب کے لیے ایک پائیدار اور توانائی سے بھرپور مستقبل کو فروغ دینے اور کاربن سے مبرہ لداخ کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ہے، جو وزیر اعظم کا نصب العین تھا. اس اسکیم کے تحت 2 کلو واٹ تک کی رہائشی روف ٹاپ سولر انرجی کے لیے 20,000 تک کی سبسڈی دی جائے گی اور اضافی 1 کلو واٹ کے لیے مزید 10,000 روپے کا سبسڈی دیا جائے گا. البتہ رہائشی روف ٹاپ سولر انرجی 3 کلو واٹ سے آگے کے لیے سبسڈی کا مستحق نہیں ہوگا. چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر کارگل ڈاکٹر محمد جعفر راخون اور ڈپٹی کمشنر کارگل نے پرانے ہسپتال کارگل میں مفت آئی کیمپ کا افتتاح کیا. اس موقع پر CC نے کیمپ کے انعقاد پر الرضا ہیلتھ کیئر اور ASG ہسپتال سری نگر کا شکریہ ادا کیا. CC نے اس موقع پر عوام کی خدمات کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹروں پر زور دیا کہ وہ اپنے فرائض کے تئیں پابند رہیں. انہوں نے کہا کہ کونسل جلد ہی کئی اقدامات کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس میں امراض چشم کے لیے بہتر علاج بھی شامل ہے. ڈاکٹر محمد جعفر نے اس موقع پر منشیات کی لت سے نمٹنے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور مذہبی علماء سے درخواست کی کہ وہ اپنے خطاب کے دوران نشے کی لت سے عوام کو محفوظ اور مصون رہنے پر زور دیں. ڈپٹی کمشنر کارگل نے کیمپ کے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے الرضا ہیلتھ کیئر کے اقدامات کی تعریف کی.
سانکو سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر کے بازار میں آئے روز ٹریفک جام کی شکایت رہتی ہے، جس کے سبب نہ صرف زانسکار اور دیگر دور دراز کے لوگ بوقت منزل پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے، بلکہ مقامی لوگ خاص کر اسکولی طلباء کو سڑک عبور و مرور کرنے میں مشکلات پیش آ رہے ہیں۔ اگرچہ اس دوران مقامی پولیس اور دیگر رضاکار اپنی طرف سے ٹریفک نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سخت کوشش کرتے ہیں، لیکن بازار کی وسعت کم ہونے اور نجی و ٹیکسی گاڑیوں کے لیے الگ پارکنگ کی جگہ نہ ہونے اور ان گاڑیوں کی بازار میں ہی پارکنگ کرنے سے سڑک پر گاڑیوں کے عبور میں مشکلات پیش آ رہی ہے، لہٰذا سب ڈویژن انتظامیہ کو اس جانب فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب پیش ہے قومی و بین الاقوامی خبریں۔ ملک کے فوجداری انصاف کے نظام میں بنیادی تبدیلیاں کرنے اور فرسودہ قوانین کو ختم کرنے کے مقصد سے گزشتہ لوک سبھا میں منظور کیے گئے 3 نئے فوجداری قوانین انڈین جسٹس کوڈ 2023، انڈین سول ڈیفنس کوڈ 2023 اور انڈین ایویڈنس کوڈ 2023 یکم جولائی کو لاگو کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ان بلوں کو صدر کی منظوری کے بعد 25 دسمبر کو نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے نئے فوجداری قوانین کو لاگو کرنے کے لیے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ باقاعدہ میٹنگیں کی ہیں۔ ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے نئے فوجدار قوانین کو لاگو کرنے کے لیے ٹیکنالوجی، صلاحیت سازی اور بیداری پیدا کرنے کے معاملے میں پوری طرح تیار ہیں۔ ان قوانین کا مقصد سب کے لیے ایک زیادہ قابل رسائی، معاون اور مؤثر نظام انصاف بنانا ہے۔ نئے فوجداری قوانین کی اہم دفعات میں واقعات کی آن لائن رپورٹنگ، کسی بھی پولیس اسٹیشن میں FIR درج کرنا، FIR کی مفت کاپی دینا، گرفتاری پر معلومات کا حق، گرفتاری کے معلومات ظاہر کرنا اور ویڈیوگرافی، تیز رفتار تفتیش، متاثرین کو مقدمے کے پیش رفت کے بارے میں اپڈیٹ کرنا، متاثر خواتین اور بچوں کا مفت علاج، الیکٹرانک سمن اور گواہیوں کے تحفظ کی اسکیم، صنعتی شمولیت، تمام کارروائیاں الیکٹرانک موڈ میں کی جا رہی ہے۔ بیانات کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، خصوصی حالات میں پولیس اسٹیشن جانے سے استثناء، تیز رفتاری اور منصفانہ حل پر مشتمل ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بدھ کے روز راہل گاندھی کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر تسلیم کیا، ایک دن بعد جب کانگریس نے لوک سبھا سیکریٹریٹ کو اس عہدے کے لیے ان کا نام دینے کا فیصلہ کیا۔ بدھ کو جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن میں لوک سبھا سیکریٹریٹ نے کہا کہ انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما کو 9 جون سے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر باضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے کل بدھ کو اعلان کیا کہ اس کے مجاہدین نے مقبوضہ فلسطین کے غیر قانونی صہیونی کالونی المطلعہ پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے مجاہدین نے غزہ کے مظلوم عوام کے دفاع اور استقامتی فلسطینی محاذ کی حمایت میں کفر شبہ اور الخیام میں صہیونی کالونیوں میں اسرائیلی فوجیوں کے مرکز پر بھی مناسب ہتھیاروں سے حملہ کیے۔ حزب اللہ کے ان حملوں کے بعد دونوں صہیونی کالونیوں میں صہیونی فوجی مراکز میں آگ لگ گئی۔ حزب اللہ کے سپاہیوں نے اسی طرح کل شام کو برک ریشہ اور اس کے اطراف میں صہیونی فوج کے جاسوسی تنصیبات پر مناسب ہتھیاروں سے حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد جب غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے مظلوم عوام پر وسیع حملہ شروع کیے تو حزب اللہ لبنان نے غزہ پر حملوں کا زور توڑنے کی غرض سے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی مراکز پر حملے شروع کر دیے۔ یہ تھے اب تک کے خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔